السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلی اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میرے عزیزو اور دوستو، قرآن کریم کو نازل کرنے اور اس کے احتیاط کے ساتھ اس کی حفاظت کرا کے اسے تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے من وعن محفوظ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اسے پڑھیں، اسے سیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔ لیکن اس کے برعکس آج کے نام نہاد مسلمان قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں ہے۔ یہی باعث ہے کہ دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہیں، جبکہ اسی قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے صحابہ و تابعین نے اس قدر عروج و ترقی حاصل کیا تھا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر غور و فکر کی ترغیب دلائی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور کرے۔ یعنی اس کتاب جلیل کو نازل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے علم کا استنباط کرے، اس کے اسرار و حکم میں غور و فکر کرے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں تدبر کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم میں تدبر اور غور و فکر کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ نیز اس کی دلیل ہے کہ وہ تلاوت جو تدبر و تفکر پر مشتمل اس تلاوت سے کہیں زیادہ افضل ہے جو بہت تیزی سے کی جا رہی ہو، مگر اس سے یہ مقاصد حاصل نہ ہو رہے ہوں، اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں تاکہ عقل صحیح کے حاملین اس میں غور و فکر کر کے ہر علم اور ہر مطلوب حاصل کریں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق اس کتاب عظیم سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ نے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ کیا پھر وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کتاب اللہ سے روگردانی کرنے والے لوگ کتاب اللہ میں تدبر اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جیسا کہ غور و فکر کا حق ہے، اگر انہوں نے اس میں اچھی طرح تدبر کیا ہوتا تو یہ ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرتی، انہیں ہر برائی سے بچاتی، ان کے دلوں کو ایمان سے اور ان کی عقلوں کو ایقان یقین سے لبریز کر دیتی، وہ انہیں بلند مقاصد اور انمول عطیات تک پہنچاتی، ان کے سامنے وہ راستہ روشن کر دیتی جو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ نیز اس جنت کی تکمیل کرنے والے امور پر اور اس کو فاسد کرنے والے امور پر دلالت کرتی، انہیں وہ راستہ بھی دکھاتی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف جاتا ہے، اور یہ بھی بتاتی کہ کس چیز کے ذریعے اس سے بچا جائے، اور انہیں ان کے رب اس کے اسماء و صفات اور اس کے احسان کی معرفت اور پہچان عطا کرتی، ان میں بے پایہ ثواب حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتی اور انہیں دردناک عذاب سے ڈراتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 2 کے اندر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ بے شک
ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یعنی قرآن کریم کے لیے عربی زبان کا انتخاب بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ اسے سمجھ سکیں، کیونکہ جن لوگوں میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے ان کی زبان عربی تھی۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ پر یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور کرے، اپنا جائزہ لے، ہدایت اختیار کرے اور دنیا و آخرت میں نجات حاصل کر کے کامیاب ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً بدترین زمین پر چلنے والے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گونگے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنمیوں میں شریک نہ ہوتے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ اور رسول کی لائی ہوئی کتاب کو سنتے اور اس میں غور و فکر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہماری درگت اور حالت نہ ہوتی۔ لہذا قرآن فہمی کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بٹھایا جائے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔